بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کے پاس ہم ٹاپک ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا قیام۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا ہے؟ ہم تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جائیں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی کہاں سے اور اس کے بعد اس کے ٹارگٹس کیا تھے، کس مقصد کے تحت آئے اور کیسے انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنے پاؤں جمائے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ برصغیر میں آئے۔ برصغیر جنوبی ایشیا کا اہم حصہ ہے۔ جنوبی ایشیا میں گرم پانیوں کا مرکز ہے۔ گرم پانی جہاں پہ سمندر سارا سال چلتے رہتے ہیں، پانی رکتا نہیں ہے۔ ہمارا خطہ دنیا میں سب سے اہم ہے۔ کیوں اہم ہے؟ ایک تو اس میں 3 بڑی جمہوریائیں اور 2 طاقتیں رہتی ہیں۔ اس میں ایک چائنا، دوسرا روس، اور تیسرا جو یہاں پہ معاشی طاقت ہے جو اس وقت کافی آگے نکل چکے ہیں وہ ہے انڈیا۔ اور یہاں پہ پوری دنیا کی سب سے زیادہ آبادی ایشیا میں ہے۔ ہم سے انگریز کم از کم بھی 100 سال زیادہ پلاننگ پہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے جو عرب تاجر آئے برصغیر میں، مسلمانوں کا پہلا قدم محمد بن قاسم سے سٹارٹ ہوا۔ عرب تاجر آ کے برصغیر میں بزنس کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بزنس کیا کرتے تھے۔ اب برصغیر میں بزنس کر کے، برصغیر ایک بہت بڑی اچھی مارکیٹ کی جگہ تھی، یہاں پہ بزنس کر کے اچھا خاصا نفع حاصل کرتے تھے۔ پھر وہ عرب تاجر یورپ بھی جاتے تھے۔ یورپ والے تاجروں کو اور وہاں پہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ برصغیر ایک سونے کی چڑیا ہے، برصغیر میں ہمیں بہت زیادہ پروفٹ ملتا ہے۔ گورو نے سوچا کہ ہمارے عرب تاجر سے تو ہمارے تعلقات ہیں، لہذا کیا کیا جائے؟ ان کے لوگ برصغیر میں تعلق ہیں، انہی کو استعمال کرتے ہوئے برصغیر میں جائیں۔ یورپ کے تاجر برصغیر میں آ گئے۔ اس کے بعد جب وہاں سے آئے، انہوں نے عرب تاجر کو پہلے استعمال کیا، پھر جگہ ملی، سپیس ملی، وہاں پہ تعلق شروع ہو گئے، پھر انگریزوں نے آنا یہاں پہ شروع کر دیا۔ اب انگریز برصغیر میں گھس آئے۔ ان کا کام تھا بزنس، انہوں نے لینا تھا بزنس۔ سب سے پہلے برصغیر میں پرتگیزی تاجر آئے۔ اس کے بعد جیسے جیسے پروفٹ اور سلسلہ بڑھتا گیا تو لوگوں کے ذہن میں آتا گیا کہ فلان جگہ پہ بہت بڑا بزنس ہے۔ کاروباری مرکز کو ڈھونڈتا ہے، کاروباری اپنے ٹارگٹ کو ڈھونڈتا ہے۔ تو اس کے بعد انگریزوں اور فرانسیسی تاجر بھی آئے اور خوب نفع کمایا۔ اور برصغیر میں ہندوستان مشترکہ تھا، بعد میں پھر پاکستان اور انڈیا بن گیا۔ تو اس میں جب انہوں نے نفع کمایا تو اس کے حوالے سے انہوں نے اندر سے دیکھ لیا کہ برصغیر میں جو مسلم سلطانیت تھی وہ ایسا ایسا ڈاؤن فال پہ آتی گئی، ان لوگوں کو گر مل گئے اور انہوں نے ہمارے اوپر ہی مختلف اپنے گر آزمانا شروع کر دیے۔ پھر جب یہ سارا سلسلہ ہوا، اس میں مغل سلطانیت جو تھی اس کو کور کیا گیا۔ اس میں نور الدین مغل بادشاہ، اس کو انگریزوں نے کافی ویل کیا، اس کو تھوڑا سا اپ کیا تو انہوں نے مراحت دے کر ٹیکس کی چھوٹ لے۔ اب دیکھیں کہ گورو نے خود آ کے یہاں پہ ٹیکس کی چھوٹ لی اور ہمیں ٹیکس کے جال میں پھنسا کے آج دور بیٹھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ کس مقصد کے لیے اور ہمیں کیسے غلام بنا کر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ جو تاجروں کا سسٹم تھا، انڈیا ایسٹ کمپنی کا تاجروں کا سسٹم تھا، اس کو باقاعدہ پلاننگ کا ایک ذریعہ بنا دیا گیا۔ 1600 میں ملکہ الزبتھ سے قانونی اجازت لے کر ایسٹ انڈیا کمپنی کا
باقاعدہ آغاز ہوا اور ایک رجسٹرڈ سسٹم میں تاجروں نے کام شروع کر دیا. تاجروں نے کیا کیا؟ یہاں پہ شروع میں لوگوں کے ساتھ مراسم بنائے. بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے لوگ، لینڈ لارڈ، ان کو اپنا بنایا، ان کو سود پہ سامان دیا، ان کو سود پہ مختلف چیزیں دی، ان کو مقروض کر دیا، اور آخرکار جس سے قرض نہیں اتر سکتا تھا ان سے زمینیں لے لی. وہاں پہ مارکیٹوں کا، وہاں پہ زمینوں کا، علاقوں کے مالک بنتے گئے. بنتے بنتے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، لہذا ان کی نااہلی، نالائکی اور تعلیم کے حصول نہ ہونے سے وہ لوگ ان پہ حاوی ہو گئے، اور پھر آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو کمزور کر دیا، اور انگریزوں نے ان کو زیر کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا. اس کے بعد حالات اس پوزیشن پہ پہنچ گئے کہ انگریزوں نے برصغیر کے تاج کو اپنے استعمال میں لایا اور 90 سال تک حکومت کی. ہماری ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی کے گھر میں چلے جاؤ، کسی کے چولہے پہ چلے جاؤ اور جاؤ اس سے ایک تنکا آگ لگانے کے لیے لینے کے لیے اور آپ اس گھر کے مالک بن جاؤ. اس میں 2 عنصر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ گھر کا مالک یا نالائق تھا، یا مطلب پرست تھا، یا غیر ذمہ دار تھا، کہ باہر سے آنے والا اس کا مالک بن گیا. سیم پوزیشن کہ جو مالک بنا تو اس کے ٹیلنٹ تھا کہ اس نے گھر والے کو توڑا کیسے، اس نے مقام حاصل کیسے کیا، اور اس چیز کو کور کیسے کیا. تو یہ سچویشن تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی. اور پھر اسی پوزیشن میں 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جس میں انگریزوں کو فتح ملی اور پورا برصغیر ان کے قبضے میں آ گیا. اور 1858 کو مقاصد حاصل کر کے، برصغیر کی حکومت حاصل کر کے، برصغیر میں اپنی رولنگ کو برقرار کر کے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد وائسرائے بنے، اور وہاں پہ پہلا وائسرائے جو برطانیہ کا نمائندہ تھا برصغیر میں، مارک کیچنگ، اس کو وہاں پہ اسائن کیا گیا. اور پھر اس سلسلے میں مسلمان پسے زندان چلے گئے اور انگریزوں نے حکومت کرنا شروع کر دی. پھر ان کے ساتھ یہاں پہ شاطرانہ انداز میں ہندو مل گئے، اور ہندوؤں کی مکاری، سکھوں کی چلاکی، انگریزوں کا پاورفل ہونا مسلمانوں کو اتنا نقصان دے گیا کہ ہندو نے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو استعمال کیا. بعد میں انگریزوں کے پاس چلے گئے کہ دیکھیں آپ کی مخالفت تو مسلمانوں نے کی، اور مسلمان عتاب میں آ گئے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم کم از کم بھی 150 سال سے پھر اپنا پاؤں نہیں جما سکے، اور ہم لوگ ناکام ہو گئے. اور یہ عالمی طرز ہے. آج ایسے لگ رہا ہے کہ آج کے جو پاکستان کے حالات بن چکے ہیں یا برصغیر میں کورنگ ہو چکی ہے، انڈیا نے اپنا مقام لے لیا. انڈیا کے جیسی لیڈرشپ تھی، جو کچھ تھا، انہوں نے اکنامکس کے حوالے سے اپنے آپ کو 5ویں پاور اور اب 4تھے نمبر پہ وہ چاند پہ قدم رکھ چکے ہیں. اور ہم لوگ کہاں پہ پہنچ گئے؟ آج ہمارا پاکستان میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا. کیوں؟ آج وہی کمزوریاں، وہی سچویشن. ایسے لگ رہا ہے کہ پہلے ایک ہی ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اب سینکڑوں نہیں ہزاروں کمپنیوں نے ہمیں برباد کر